بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک لڑکی سے شدید عشق ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی میری ہی بہن کی دوست تھی اور میں نے صرف اس کی آواز سنی تھی۔ روز بہن کی دوست ٹوپی والا برقع پہن کر آتی اور بہن کے کمرے میں چلی جاتی، پھر باہر صرف اس کے بولنے کی آواز آتی۔ جب میں نے بہن سے اپنی محبت کا ذکر کیا تو وہ گھبرا گئی اور بولی، اس کا نکاح ہوا ہے پہلے سے، لیکن میں جانتا تھا یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے روبرو بات کرنے کے لیے جب اگلے دن وہ آئی تو میں نے بغیر کچھ پوچھے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا، لیکن یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اندر برقع پہنے میرا ہی۔ رات کی 2 بج چکے تھے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی بس ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ میرا ماضی داغدار تھا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ لمحہ بلمحہ میری بے قراری بڑھتی جاتی تھی اور اس کے سبب میں نے اپنی بہن کی زندگی کو بہت محدود کر رکھا تھا۔ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ میری بہن ماہنور ایک پنچھی ہے جس کے پر کاٹ کر میں نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہو۔ مجھے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں یہ سب کرنے کے لیے مجبور تھا۔ پرانے محلے میں سب کو علم ہو چکا تھا کہ میرا اور میری بہن کا ماضی داغدار ہے، اس لیے ہم نے محلہ بدل لیا تھا۔ نئے محلے میں آ کر حالات بدل چکے تھے، مگر میں نہیں بدلا تھا، میرا دل نہیں بدلا تھا۔ ابو خوش خوش سے رہنے لگے تھے۔ وہ بولے، فیصل تم شادی کر لو، کچھ میری حالت کو ہی دیکھ لو۔ تم شادی کر لو گے تو دل کو سکون آ جائے گا کہ چلو میں ایک بچے کے فرض سے تو سبکدوش ہو گیا ہوں نا۔ میں دل میں سوچتا کہ ابو آپ کی اس حالت کی وجہ سے ہی تو نہیں شادی کرنے کا سوچا میں نے۔ میری بہن ماہنور بہت اچھی تھی، میں نے اس پر شروع سے ہی بہت سختی کر رکھی تھی۔ اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اسے کوئی سہیلی بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں نے اس پر روک ٹوک کی ہوئی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں تھی، موبائل اس کے پاس نہیں تھا، مگر اس نے آج تک اپنی زبان سے اف تک نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے بھیا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ ہم لوگ نئے محلے میں آئے تو ایک دن ایک برقع پوش لڑکی ہمارے گھر آئی تھی۔ میں حیرت زدہ سا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ میں بولا، اے لڑکی تم کون ہو اور کس سے ملنے آئی ہو؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، میں یہاں پر ماہنور سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے علم ہوا کہ یہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، سوچا اس سے جا کر مل آؤں اور دوستی بھی کر لوں۔ مجھے اس کی بات سن کر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، نکل جاؤ یہاں سے، میری بہن نہیں یہ فضول حرکتیں کرتی، اسے دوستیاں گانٹنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ کام تم جیسی آوارہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو کسی کے بھی گھر یوں ہی منہ اٹھا کر گھس جاتی ہیں۔ نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں جو روکتے ٹوکتے ہی نہیں۔ وہ لڑکی گھبرا کر واپس چلی گئی تھی تو میں بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میری واپسی تقریباً رات 8 بجے ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ابو مجھ پر چڑھ دوڑتے تھے۔ وہ غصے سے بولے، فیصل مجھے ایک بات بتا دو، ماہنور میری بیٹی ہے یا تمہاری؟ جب باپ میں ہوں اس کا تو اس کی زندگی کے فیصلے لینے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ شادی کر لو، تمہارا دھیان بدل جائے گا، لیکن تم شادی بھی نہیں کرتے۔ سمجھ نہیں آتی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک دم سے حیران رہ گیا اور بولا، کیا کہا آپ نے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ میری زندگی کے ہر واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس عذاب سے گزرا ہوں، پھر آپ کو سمجھ کیسے نہیں آتی کہ میں شادی کیوں نہیں کر رہا؟ ابو بھی آج کافی غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم نے شادی نہیں کرنی تو میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم میری بیٹی پر بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں کرو گے۔ آج تم نے جب سے اس لڑکی کو ڈانٹ کر گھر سے بھگایا ہے، تب سے ماہنور نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ میں چپ کر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔
مجھے بے انتہا دکھ تھا کہ میری بہن روتی رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب مزید اپنی بہن پر پابندیاں نہیں لگاؤں گا۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی پھر سے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس کی چال ڈھال سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے ماہنور کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، تب ماہنور باہر آئی اور بولی، بھیا میری دوست صدف آپ سے بہت ڈرتی ہے، پھر وہ پردے کی بھی بہت پابند ہے، اس لیے آپ کبھی بھول کر بھی میرے کمرے کی جانب مت آئیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ ماہنور اپنے کمرے میں واپس لوٹ چکی تھی۔ میں ایسے ہی کسی راہ چلتی لڑکی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک اپنی بہن کو ان فضول دوستیوں سے روک کے رکھا تھا، پھر ایک دم سے اتنی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے جیسے ہی ابو اٹھ کر کمرے میں گئے تو میں ماہنور کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا تاکہ یہ جان سکوں کہ یہ میری بہن کی دوست کیسی ہے، اس کی صحبت بھی اچھی ہے یا نہیں۔ مجھے صدف کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ماہنور سے کہہ رہی تھی کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک ہر روز پڑھتی ہوں، تمہیں علم ہے کیا استغفر اللہ کے کتنے فوائد ہیں؟ ماہنور کی حیرت بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولی، کتنے فوائد ہیں؟ صدف بولی، بے تحاشا، اگر تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتی رہو گی تو تمہارے وجود سے بیماری، نحوست، پریشانی، دکھ، تکلیف سب کچھ جھڑ جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، صحت اچھی ہوگی اور بخت بلند ہوں گے۔ میں صدف کی بات سن کر بے حد خوش ہو گیا تھا۔ یقیناً میری بہن کو ایک اچھی دوست ملی تھی، اس لیے میں اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی بہن کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اب میری بہن بے تحاشا خوش رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بھیا اب آپ بھی شادی کر لیں، میں چاہتی ہوں کہ ایک پیاری سی بھابھی ہمارے گھر آ جائے۔ بھیا آپ کو علم ہے کیا، دوست مل جانے سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دوستی کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے، اس لیے میں اب سوچنے لگی ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں ایک عدد بھابھی آ جائے تو ہماری زندگیوں میں مزید سکون آ جائے گا۔ میں ان سے اپنے دل کی ہر وہ بات کر سکوں گی جو آج تک میں کسی سے بھی نہ کہہ سکی۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر چپ کر گیا تھا۔ میں بار بار انکار کر کے بھی تھک چکا تھا، اس لیے اب خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ ہمارے گھر ماہنور کی دوست ہر روز آنے لگی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی شریف لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی تو میں اور ابو صحن میں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ سلام کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاتی تھی کہ میں آج تک اس کے قد کاٹ کا بھی اندازہ نہیں لگا پایا۔ وہ کمرے میں چلی جاتی تو ماہنور اندر سے دروازہ بند کر لیتی، پھر دونوں سہیلیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آنے لگتی تھی۔ ابو مسکرا کے کہنے لگے، فیصل اگر تم اجازت دو تو ان دونوں لڑکیوں کو تمہاری بیوی ڈھونڈنے کے کام سونپ دوں۔ میں جھنجھلا گیا تھا کہ گھوم پھر کر بات میری شادی پر ہی کیوں آ جاتی ہے۔ میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب میں بھی سوچنے لگا تھا کہ مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ اس نئے محلے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا ماضی تاریک ہے۔ مجھے رشتہ آسانی سے مل سکتا تھا۔ میں نے اب سچے دل کے ساتھ شادی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور مجھے اپنے لیے کوئی بھی لڑکی مناسب نہیں لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام میں ماہنور کی سہیلی صدف کی امی کو سونپ دوں گا۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ صدف آ جائے تو میں اپنے کام پر چلا جاؤں۔ آج اسے آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی کہ صدف دوست تو ماہنور کی ہے، پھر میں کیوں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب بہت دیر گزر گئی تو میں اٹھ کر ماہنور کے کمرے میں چلا گیا اور بولا، ماہنور آج تمہاری سہیلی کیوں نہیں آئی؟ وہ بولی، بھیا اسے بخار ہے، اس وجہ سے نہیں آئی۔ پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے کہ ہر روز وہی ہمارے گھر کیوں آئے، میں کیوں اس کے گھر نہیں جاتی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بھی بتائی کہ میرے بھیا میرا کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ کہنے لگی کہ میں بھی مفت میں نہیں آئی جو ہر روز منہ اٹھا کر تمہارے گھر چلی آئیں۔
آپ اجازت دیں گے تو میں اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلی جاؤں گی، یوں اس کا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، دوستی کی اجازت دے دی ہے، یہی بہت ہے، یہ مت سوچنا کہ میں اس سے زیادہ نرمی کروں گا۔ تبھی ابو کی آواز آئی اور بولے، فیصل جانے دو بچی کو، صدف آنکھوں دیکھی بچی ہے، پھر ایک بار پہلے بھی تو ماہنور اس کے گھر گئی تھی نا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میں بولا، یہ کب ہوا؟ ماہنور کب ملنے گئی تھی صدف سے؟ وہ بولے، جس دن تم نے صدف کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اس سے اگلے روز میں نے اسے اجازت دے دی تھی کہ جا کر اس لڑکی سے معذرت کر لو۔ مجھے ابو کی بات سن کر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، آپ میرے پیٹھ پیچھے نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہوں گے۔ ابو چپ ہی رہے تو میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں آج بہت اداس تھا، نہ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر صدف کا خیال آ رہا تھا۔ آج وہ ہمارے گھر میں نہیں آئی تھی تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے خود پر ہنسی آنے لگی تھی کہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی میں نے کسی لڑکی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا تھا کہ شاید مجھے محبت ہو گئی تھی صدف سے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صدف سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح میری بہن کی دوست اس کی بھابھی بن جائے گی۔ لڑکی آنکھوں دیکھی تھی تو صحیح معلوم بھی ہوتی تھی، پردے کی پابند بھی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کی دوستی میری بہن سے تھی۔ مجھے پہلے یہی فکر رہتی تھی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو نہ جانے میری بیوی میری معصوم سی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ اب یہ مسئلہ بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر جاتے ہی یہ خوشخبری میں اپنی بہن کو سناؤں گا۔ میں گھر گیا تو ماہنور میرے لیے کھانا لے آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، ماہنور، کیا تم سچ میں چاہتی ہو کہ میں شادی کر لوں؟ میری بات سن کر ماہنور خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ بولی، بھیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ماضی کو بھلا کر شادی کر لیں اور اپنا گھر بسا لیں۔ میں بولا، اگر میں کہوں کہ مجھے شادی کے لیے تمہاری دوست صدف پسند ہے تو تم کیا کہو گی؟ میری بات سن کر صدف ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہکلا کر بولی، بھیا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بولا، کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ سب سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس دنیا میں جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھیں گے میں آپ کی شادی اس سے کروا دوں گی، مگر صدف سے نہیں۔ اتنا کہہ کر ماہنور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ مجھے تو لگا تھا میری بہن یہ سن کر بہت خوش ہوگی، مگر اس کا یہ ری ایکشن دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں ماہنور سے خفا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ایک طرف تو وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی کہ بھیا شادی کر لیں، اور آج جب میں نے اپنے منہ سے شادی کا نام لیا تو وہ اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب صدف ہمارے گھر آئے گی اور جب میں اس کی ایک جھلک دیکھ پاؤں گا، مگر وہ تو جیسے ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئی تھی۔ تیسرے دن ماہنور میرے کمرے میں آئی اور بولی، بھیا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، بھیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو جائے، مگر صدف سے نہیں۔ تب میں پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا، ماہنور، تم جانتی ہو نا ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا برداشت کیا ہے، کتنے دکھ ہم نے جھیلے ہیں۔ تمہیں یاد ہے نا جب تم 8 برس کی تھی اور میں 10 کا، تب ہمارے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا۔ ہماری ماں، جو کہ ہماری کل کائنات تھی، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمسائے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا ابو کس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے؟ انہوں نے دیوار میں سر مار مار کر لہو لہان کر لیا تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ میں بدنام ہو گیا، میں زمانے میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ عورت ذات کتنی بے وفا ہوتی ہے نا۔ اس رات ابو ہمارے گلے لگ کر رو رہے تھے، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو ابو نے اپنے وجود پر مضبوطی کا خول چڑھا لیا تھا۔
انہوں نے اپنے غموں کو ہم سے چھپا لیا تھا، لیکن ماہنور اس رات ابو نے جو الفاظ کہے تھے نا کہ عورت کتنی بے وفا ہوتی ہے، وہ میرے دل و دماغ سے چمٹ گئے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا، تمہیں اور مجھے اپنا پرانا اسکول بھی فقط اس لیے چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ لوگ ہماری ماں کے کردار کے طعنے دیتے تھے۔ محلے کے بچوں نے ہمارے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے جن کی ماں گھر سے بھاگ گئی ہو۔ ماہنور یہ باتیں سن کر روتی رہی، اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ وہ بولی، بھیا مجھے سب کچھ یاد ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ ان تمام باتوں سے اتنے عاجز آ گئے تھے کہ آپ نے مجھ پر پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی۔ آپ کو لگنے لگا تھا کہ میں بھی امی کی طرح گھر چھوڑ کر نہ بھاگ جاؤں، اس لیے آپ نے مجھے گھر میں قید کر دیا تھا۔ بھیا آپ سے ایک بات کہوں، آپ نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ آپ نے امی کے جرم کی سزا مجھے دی تھی۔ آپ نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا تھا۔ میرا دل ماہنور کی بات سن کر پھٹنے لگا تھا۔ میں بولا، ہاں ماہنور، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم بھی امی کی طرح گھر سے نہ چلی جاؤ، کہیں میں اور ابو زمانے بھر میں پھر سے رسوا نہ ہو جائیں۔ تمہیں پتہ ہے کیا میں نے آج تک شادی کیوں نہ کی؟ کیونکہ مجھے یہی خوف تھا کہ ایک دن میری بیوی بھی میرے بچوں کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی جائے گی، پھر میرے بچوں کا بھی وہی حال ہوگا جو ماہنور اور فیصل کا ہوا۔ پرانے محلے میں کوئی بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، ہر کوئی ہماری ہنسی اڑاتا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ابو نے محلہ بدل لیا، نہیں تو میں پاگل ہو جاتا۔ اس محلے میں آ کر تم نے نئی سہیلی بنائی تو وہ مجھے اچھی لگنے لگی، اس کی طرف دیکھ کر دل یہ گواہی دیتا ہے کم از کم وہ مجھے دھوکہ دے کر فرار نہیں ہوگی۔ اب بولو ماہنور، تم کیوں میری شادی اپنی سہیلی سے نہیں کرنا چاہتی؟ وہ جذبات میں بہہ کر بولی، کیونکہ اس کی شادی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ میں ماہنور کی بات سن کر ایک دم سے ٹھٹک گیا تھا۔ میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گڑبڑا گئی اور بولی کہ صدف کا تو نکاح ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر ماہنور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر مجھے اس کے انداز سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ جیسے ہی صدف ہمارے گھر آئے گی میں اس کے سامنے اپنا پروپوزل رکھ دوں گا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ میں بجھ سا گیا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھا تھا، جب صدف ہمارے گھر آ گئی تھی مجھے یوں لگا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو سکتے میں ہی آ گیا تھا، کیونکہ وہاں تو مجھے دیکھ کر ماہنور کی بھی جان پر بن گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، بھیا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لیں۔ دراصل میں نے ساری زندگی تنہا ہی گزاری تھی، اس لیے میں دوستی جیسے رشتے کے لیے ترس رہی تھی۔ ہم نئے محلے میں آ گئے، مگر یہاں آ کر میری اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن میں کپڑے دھو کے چھت پر ڈالنے گئی تو وہاں مجھے ایک لڑکا نظر آیا، وہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ اسے میں نظر آئی تو اس نے ہائے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے یہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نیچے آ گئی۔ اب میں جب کپڑے اوپر ڈالنے جاتی تو وہ لڑکا مجھے سلام کرتا تھا، اور یوں میری اس سے جان پہچان ہو چکی تھی۔ اور یوں پھر اب میں جب کپڑے اوپر ڈالنے جاتی وہ سلام کا اشارہ کرتا۔ ایک دن اس نے میری جانب پتھر اچھال دیا۔ اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یوں مجھے بھی یہ لڑکا اچھا لگنے لگا۔ ایک دن میں نے ایک مکمل خط لکھ کر اس لڑکے یعنی اویس کی جانب پھینک دیا تھا۔ میں نے اس خط میں اپنی زندگی کے تمام حالات اسے بتا دیے تھے، اپنے غم، اپنی تنہائی کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ اس لیے اگلے دن اویس برقع پہن کر ہمارے گھر آ گیا تھا اور زنانہ آواز میں بات کرنے لگا، مگر بھیا آپ نے اسے گھر سے بھگا دیا۔
اگلے دن ابو نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی سہیلی کو جا کر منا کر لے آؤں، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ برقعے میں صدف نہیں اویس ہوتا ہے۔ میں اویس کے گھر گئی تو اس نے مولوی صاحب کو بلا کر مجھ سے نکاح کر لیا اور بولا کہ چلو ہم یہاں سے بھاگ چلیں، مگر بھیا میں آپ کے سر میں خاک نہیں ڈال سکتی تھی، میں اویس کے ساتھ نہیں بھاگی۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو وہ میرا حق تھا، آپ نے نہیں سوچا تو میں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ جب اویس مجھ سے ملنے آتا میں اپنی بہن کے منہ سے یہ سب سن کر ہانپنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں ابو بھی وہیں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے ماہنور کے سر پر پیار دیا اور بولے، میری بیٹی میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے اس نئے محلے میں ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں ناراض تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ابو نے سادگی سے ہی ماہنور کی رخصتی کر دی تھی۔ ایک دن اویس اور ماہنور ہمارے گھر آئے تھے۔ ماہنور نے ایک لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھیا یہ لڑکی بہت اچھی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی اویس نے بننے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ میں بولا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تب ابو غصے میں آ گئے اور بولے، اپنی بکواس بند کرو، بس بہت ہو گیا یہ سب، اب نہیں چلے گا، میں تمہاری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ ابو نے ہاں کہہ دی۔ ماہنور اور اویس نے مل کر سارے انتظامات کیے اور یوں میری شادی کر دی گئی۔ میری بیوی نمرہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتی ہے، میں بھی اسے چاہنے لگا ہوں۔ مجھے ایک خوف ہے جو میرے وجود سے چمٹ گیا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ وہ تو میری ماں تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں اپنی بیوی پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے اپنی بیوی پر اور بھی زیادہ یقین اور محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا یہ خوف جلد میرے دماغ سے ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے اور آپ ایسی دلچسپ کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔